الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغرب إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی بعد اس کے کہ اپنے سنگتیں حالات فرما دی جس نے لوگوں کے دل آنکھیں کھولنے والی باتیں ہدایت اور رحمت تاکہ وہ نصیحت مانی. اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن کی شکل میں بہت بڑا عظیم تحفہ عطا فرمایا. آپ دیکھیں انسان اگر اللہ کی باتوں کو مانے گا تو اس کا فائدہ کیا ہے، اور وہ انسان جو اللہ رب العزت کی باتوں کو نہیں مانتا، نافرمان ہے، اس کا نقصان کیا ہے. قرآن نے ساری چیزوں کو بیان کر دیا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء کرام کا ذکر کیا. انبیاء کے تقریباً 27 انبیاء کرام کا ذکر ہے، اور ان کے قوموں نے جب اپنے نبی کی بات کو نہ مانا، اللہ کی باتوں کو نہ مانا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری قوم کو ہلاک اور تباہ و برباد کر دیا. ساری قوم آپ کو بتاؤں اسی روئے زمین پر، جیسے ایک مثال کے طور پر بتاؤں کہ اگر کوئی کہیں بیماری یا مرض پھیلا ہوا ہو تو وہاں سے بھاگنا یہ درست نہیں. اگر آپ کو وہاں موت ہوگی نہ موت آ جائے گی، ورنہ موت نہ ہوگی نہیں ہے. یہاں سے بھاگ کے نہیں جا رہا کہ چلو یہاں سے ماں ادھر کر جائے وہاں بھاگ جائے بچ جائے، ایسا نہیں. اگر اللہ کی مرضی ہوگی تو وہاں بھی موت آ جائے گی. اپنے شہر میں رہو گے تب بھی نہیں آئے گی، دوسری جگہ رہو گے تب بھی نہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو کہیں بھی موت آ جائے گی. حضرت حزقیل علیہ السلام ایک اللہ کے نبی، ان کا معاملہ یہ تھا کہ ان کے زمانے میں طاعون کا مرض پھیلا. اصل میں جس طرح بھی کورونا تھا اسی طرح ایک طاعون کا مرض تھا، جس چمڑیوں کا سڑنا یہ ہونا یہ ساری چیزیں. جب طاعون کا مرض پھیلا، چونکہ حضرت حزقیل علیہ السلام نے سمجھایا تھا کہ حکم یہ جہاں تک کوئی بیماری پھیل جائے وہاں سے بھاگ کے نہ جاؤ، نہ باہر والا کوئی آپ کے اندر ہے. کسی کو پتا چل جائے کہ بھاؤ نگر شہر میں یا فلاں شہر کے اندر یہ بیماری پھیلی تو یہاں سے بھی باہر کوئی نہ جائے، باہر والا بھی کوئی نہ آئے. اب وہ یہ نہ سے چلو یار اپنے کیا چلو جاتے ہیں، ایسا نہیں. نہ یہاں سے کوئی باہر جائے نہ یہاں کوئی ہے، حکم ہی ہے. لیکن اس قوم کو حضرت حزقیل علیہ السلام نے سمجھایا. جب سمجھایا حضرت حزقیل علیہ السلام کے سمجھانے کے باوجود وہ نہ مانے اور گھروں کو چھوڑ کر جنگلوں میں جا کر رہے. سوچے یہاں طاعون کے مرض سے ہم بچ جائیں گے، طاعون کی بیماری سے ہم بچ جائیں گے. وہ جا کر جنگلوں میں جا کر کے وہیں پر رک کے جنگلوں میں جا کر رہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم دیا، جاؤ پہاڑ کی آڑ سے جا کر ایک ایسی چیخ مارو بس اس سفر میں. جا کر اس فرشتے نے جا کر پہاڑ کے قریب جا کر چیخ ماری. وہیں پر وہ سب کے سب مر گئے. 70,000 لوگ تھے، 70,000 لوگ وہیں سب مر گئے. اب اس کے بعد نہ کوئی کفن دفن کرنے والا نہ کوئی کچھ. اسی طور پر وہاں لوگوں کا بدن سل گڑ رہا ہے، ساری چیزیں ہو رہی. اب اس کے بعد وہاں کے قریب کے لوگوں نے سوچا یہ تو بہت خطرناک ہو جائے گا، جنگل کے درندے کھائیں گے، بڑی پریشانیاں ہو جائیں گی. چاروں طرف سے انہوں نے دیوار کھینچ دیا، چاروں طرف سے دیوار کھینچ دیا تاکہ اس طرح کچھ نہ ہو. اب حضرت حزقیل علیہ السلام کو تصدیق اللہ کے نبی کے وہاں سے گزر ہوا تو بڑا آپ کو غم ہوا. اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اے مولا یہ میری قوم میرے ساتھ نمازیں پڑھتی تھی، میری باتوں کو مانتی تھی، سجدے کرتی تھی. اے اللہ میری قوم، اور ایک غلطی کی بنیاد پر اللہ کو نے سب کو تباہ کر دیا. اے اللہ ان سب کو زندہ کر دے، اے اللہ ان سب کو زندہ کر دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا حزقیل جاؤ جا کر کے ہڈیاں
ہڈیاں اکٹھا ہو جاؤ. اس کے علیہ السلام نے کہا ہڈیوں اکٹھا ہو جاؤ تو ساری ہڈیاں اپنی اپنی جگہ اکٹھا ہو. پھر اللہ نے فرمایا اس کے تم آواز دو کہ ہڈیوں پر ان پر گوشت آ جائے. جیسی آواز دیا ساری ہڈیوں پہ گوشت اور چمڑی چڑھ گئی. پھر حضرت اس کے علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا کہ اس کے کہیں سب کھڑے ہو جاؤ. اس کے علیہ السلام و تسلیم کا حکم ہوا. سارے جو اتنے دنوں سے مردے پڑے تھے سارے کے سارے زندہ ہوئے اور چلنا شروع ہو گئے. سارے زندہ چلنا شروع ہو گئے. اب اس کے بعد اس کے علیہ السلام و تسلیم کے ساتھ قوم گئی. لیکن اس قوم کے اندر معلوم ہے کیا ہوا؟ چونکہ اللہ کی باتوں کو نہیں مانتے تھے. ہوا یہ کہ ان کے بدن سے بدبو آتی تھی. جیسے مر جائے بمرا ہوا جانور ہوتا ہے نا ایسے ہوتا ہے نا پھٹ کر کے ناک بند کر دیا. اسی طور پر ان کے بدنوں سے بدبو آتی. یہاں تک کہ ان کے بدن سے بعد میں جو بچے پیدا ہوئے ان بچوں سے بھی بدبو آتی تھی. تاکہ پتہ چلے اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں اگر گرفتار ہوا ہے تو اس کی وہ چیزیں باقی رہتی. جیسے قرآن پاک کے اندر آپ دیکھیے تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کو کہا تھا کہ تم لوگ سنیچر کو شکار نہ کرنا. سنیچر کے دن شکار نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ سنیچر کو شکار نہیں. پورا تک کھاؤ پیو مست رہو. سنیچر کے دن شکار نہیں. اب سنیچر کے دن شکار نہ کرنے کے لیے اللہ کا حکم پتہ نہیں کرنا. تو شیطان آیا انسانی شکل میں کہنے لگا چونکہ اسی پر ان کا بہت سارا بزنس ڈیپینڈ تھا. اسی چیزوں پر بزنس تھا. تو ہم لوگ دل میں آ کر شیطان نے بات ڈالی تم ایک کام کرو منگل کے دن ایسا کرو اس ندی کا کنارہ تھوڑی موٹی نالی کر کے گڈھا یہاں کھود دو یہاں اور اس کے بعد اس سے مچھلیاں آئیں گی یہاں. اس کے بعد ایسا ہے اوپر چڑھ ہی نہیں سکتی. پانی چلتے چلتے آئیں گی اندر آ جائیں گے اس طور پر. اس نے سوچا ہاں یہ بات صحیح ہے. اس طرح سنیچر کے دن تمہاری مچھلیاں بھی رہیں گی اور اس کے بعد اتوار کو پکڑ لینا تم سلاد شکار سے بچ جاؤ. حکم ہوا. یہ امیر لوگوں نے اسی طرح کیا نالی میں کر دیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے امتحان لینا ہوتا اسے مچھلیاں ہو رہی پانی ہو رہی ہے نا. جیسے رمضان کا ٹائم اور گراہک زیادہ آ رہے ہیں تو ابھی کیا چھوڑو نا یار اس کو دیکھ لے بعد میں نماز سے پڑھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہمارا اور سب کا نگہبان ہوئے اس نے کہا کسی انسان کی حیثیت کیا ہے. بہرحال اب ان لوگوں کو حضرت داؤد علیہ السلام نے منع کیا کہ اس طرح مت کرو یہ بھی شکار کہنا کرے. بولے نہیں ہم تو جمعہ کے دن کرتے سنڈے کو کرتے ہیں سنیچر کہاں کرتے نہیں مانا. اب اس میں ہوا ایسا کہ ایک گروہ نے منع کیا اور ایک گروہ خاموش رہا اور ایک گروہ جو تھا نا وہ شکار میں لگا. جس نے منع کیا باز رہا اللہ تعالیٰ نے اسے بچا دیا اور وہ گروہ جو چپ چاپ رہے تھے. یعنی آج بھی ہمارے یہاں بھی بہت سارے لوگ برائی نہیں تو خاموش چھوڑو نہیں آپ نے کیا کرنا. لیکن برائی سے کسی کو آپ نے بچا دیا وہ نیکی کرنے نہ گیا تو جتنی وہ نیکی کرے گا اسے بھی ثواب اور آپ کو بھی ثواب. یہ بھی سوچتے نہیں سر ایک ہمیں جھنجٹ پہ پڑے. جھنجٹ نہیں بہت بڑا کام ہے. دعوت و تبلیغ کرنا کسی کو برائی سے روکنا نیکی کا حکم دینا. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کونوا قردۃ خاسئین ہو جاؤ دھتکارے ہوئے بندر. جو شکار کرتے تھے وہ بھی سارے کے سارے بندر ہو گئے اور جو خاموش تھے وہ بھی بندر ہو گئے. آج بھی دنیا کے اندر کی نسلیں انگریزوں میں موجود ہیں. بڑے گورے چٹے ہوں گے لیکن شکل سے بالکل بندر کی طرح لگے. وہ انہیں کی نسل سے نظر آتے نا نہ دیکھ لینا کہیں نہ کہیں نظر آپ کو آ جائیں گے کوئی ممبئی وغیرہ کہیں نہ کہیں گئے نا تو ان کی انہیں کی نسل سے چونکہ وہ مرے نہیں تھے ان کو بندر بنا دیا گیا تو بندر کی شکلوں کے ہو گئے. بعد ان کی نسل بھی بندر کی بظاہر انسان تو ہے لیکن حقیقت میں بندر کی طرح نظر آتے. دیکھ لینا انسانوں میں بھی ایسے بھورے بھورے ایسے نظر آئیں گے جس کو بندر کی شکل میں. بہرحال تو اس کے کلمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ موسیٰ اپنے قوم کو بتاؤ کہ ہم نے کتنے سارے لوگوں کو جو اس طرح ان لوگوں نے کام کیا تو سب کو ہلاک کر دیا اور تمہارے لیے عبرت بنا دی. لیکن وہ قوم سننے والی نہیں. کہا اللہ کہتا میرا فضل ہے میرا یہ طرف سے ہدایت ہے رحمت ہے تم ان سب چیزوں سے نصیحت حاصل.
آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ہم سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی عبرت اور نصیحت حاصل نہیں ہوئی۔ جیسے آپ دیکھیں کسی گردے کو لے کے جانا ہے، اس سے نصیحت ہمارے لیے ہی نہیں کہ آج اس کو بٹھا کے ہم کندھے پہ لے کے جا رہے ہیں، کل ہمیں بھی جانا ہے، لیکن پھر بھی ہم بس موبائل پہ لگے ہیں، ہنسی کھیل کر کے ہم سے کیا ہم نظر آتے ہیں کٹلا جو سے گیا اور کوئی بندہ بن بھیا وہاں دھندا بن حادثہ کچھ نہیں جگہ ہے، وہاں جا کے قبرستان میں بھی ہوئی، قبرستان میں پہنچنے کے بعد والا کہا ہوئی لگے رہتے اس کے بعد وہی حال چال ہی وہ کٹنا جو سوچی بڑے تمہیں یہاں تھے ہم لگے دیکھتے ہو جہاں عبرت حاصل کرنے کی اچھا ہے۔ یہ بھی کہ قبرستان میں پر جانے کے بعد کوئی آیا کوئی آیا مطلب اس سے ہماری عبرت کی جگہ ہے۔ کل تک جو تھے نا کہتے تھے دنیا مجھ سے چل رہی ہے، جو بھی قبر کے حوالے آج کی مٹی ڈالنے والا نہیں، پانی ڈالنے والے وہ تو چھوڑو ہے کہ نہیں، تو کہا سب چیزوں سے نصیحتیں حاصل کرنا چاہیے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حدیث پاک کا بھی مفہوم ہے، فرمایا المرء وہ انسان ہے جو دوسروں کو دیکھ کر اس سے نصیحت حاصل کرے۔ حضرت لقمان حکیم کو لوگوں نے پوچھا تھا کہ آپ اتنے بڑے حکیم کیسے بنے، اتنے بڑے حکیم کیسے بنے؟ کہا بس ایک چیز، کہا کیا؟ کہا اگر گناہوں کو دیکھتا تھا تو اس سے اپنے آپ کو بچاتا تھا، اور نیکوں کو دیکھتا تھا اس کی طرح بننے کی کوشش کرتا۔ آج ہمارے یہاں ایسا ہے 5 ٹائم نماز پڑھنے کے بعد سوچنا دیکھے ذرا میرے محلے میں کون نیک ہے اس کی طرح مجھے بنو، لیکن سوچتے 5 ٹائم نماز پڑھنے کے بعد اپنے آپ اتنا نیک کہ اگر کوئی گنہگار آدمی نظر آ جائے تو یہ تو حصہ ہے، یہ تو حصہ ہے، یہ ہے عقل مند انسان وہ کہ جو نصیحتوں کو حاصل کرتا ہے۔ اللہ پاک کے سنت سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔